بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذه المدينة الطيبة جوجران والا، بين وجوه مشرقة وقلوب عامرة بالمحبة والتقدير. أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على هذا البرنامج المبارك على ما أولونا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وجودي بينكم شرف أعتز به، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على جهودكم المخلصة بإنجاح هذا اللقاء الطيب. أما عني فأنا من المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نشأت وترعرعت فيه، وأحمد الله أن شرفني بالإقامة والعمل جوار المسجد النبوي الشريف. إنها نعمة عظيمة ومنة لا تقدر بثمن، أسأل الله أن يديمها علي وعلى كل من أحب. أيها الحضور الأفاضل، تمر المدينتان المقدستان مكة المكرمة والمدينة المنورة في هذه المرحلة بتوسعات كبرى لخدمة الزوار والمعتمرين، وهي مشاريع جليلة تهدف إلى تيسير أداء المناسك وتوفير الراحة لضيوف الرحمن من شتى أنحاء العالم. ومن أبرز المبادرات الحديثة التي سهلت شؤون الزائرين تطبيق نسك، والذي يتيح الحجز والتنقل بين المدن المقدسة بسهولة عبر الهاتف، مما يسهم بتنظيم حركة الزوار وتيسير أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. وهذه إحدى صور العناية الكبيرة التي توليها المملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن. وإنني أؤكد الاستعداد التام لتقديم أي مساعدة أستطيعها، فخدمة الزوار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد واجب، بل هي شرف عظيم ووسام على صدورنا جميعا. أيها الحضور الكرام، إن مكة المكرمة والمدينة المنورة هما قلب العالم الإسلامي، ومهوى أفئدة المؤمنين في كل مكان. من وطأ أرضهما شعر بالطمأنينة، ومن وقف في رحابهما غمرته السكينة والرحمة. نسأل الله أن يديم علينا نعمة القرب من الحرمين الشريفين، وأن يرزق كل مسلم زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي الختام، أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منكم عمرتكم، وأن يجعل زيارتكم مباركة مقبولة، وأن يرزقنا وإياكم العودة إلى الحرمين الشريف مرات عديدة. ختاما، شاكرا لكم حضوركم وحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. عزیز بھائیوں اور معززہ سامعات،
آپ کے سامنے ابھی محترمہ حافظہ بریرہ نے عربی کے اندر چند باتیں کی. انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ سب کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد وہ پابندیاں جو سعودی حکومت نے لگائی ہیں کہ ہم عمرے پہ جانے والے، حج پہ جانے والے وہ کام نہ کریں، ان کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. پھر مدینے کی فضیلت کا ذکر کیا، مکہ المکرمہ مسجد حرام کی فضیلت کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ایسے شہر ہیں کہ جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا بھی ثواب کا کام ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز، جیسے ہمارے معزز قاری صاحب بھی آپ کے سامنے پہلے بتا رہے تھے کہ ہمارے کچھ بھائی، کچھ بہنیں وہ پاکستان سے جاتے ہوئے ساتھ میں دانہ وغیرہ لے جاتے ہیں. تو ادھر اب خاص طور پہ انہوں نے بورڈ بنا کے لگائے ہوئے ہیں، افسا کیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو دانہ ڈالتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی. اس کا وہ والا جو سفر ہے وہ تو پورا کرے گا جتنے دن کا بھی اس کا ہے، یہ ممکن ہے وہ بھی وہ پورا نہ کرنے دیں، لیکن اس کے بعد اس کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ ہوگی، اس کے فنگر لگیں گے، دوبارہ وہ حج عمرے کے لیے بھی سعودیہ نہیں جا سکے. اس لیے ہم سب نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ان کی کسی بھی ایسی پابندی کو باہر چلے جائیں، نمبر پہ کال آئے گا. السلام علیکم. میں اپنے حافظ صاحب کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے. میں بھی آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں یہ انہی کا سایہ شفقت ہے، انہی کی ہمارے اوپر محنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اس لیے یہ جو ہم ایسے کام وہاں پہ جا کے کرتے ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے ایک تو ہماری بھی عزت بچی رہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی بھی عزت بچی رہے، کیونکہ ایسا کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کم لوگوں کی وجہ سے ہمارے پورے کے پورے ملک کو جو ہے ان پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم وہاں پہ جا کے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو ہمارے لیے بھی شرمندگی کا، ندامت کا اور پریشانی کا سبب بنے، اور ہماری وجہ سے جو ہمارے ملک کے دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی شرمندگی اور ندامت کا ذریعہ بنے. اور مدینہ جو ہے اس کے متعلق نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے، فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ یہ حرم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو بھی حرم بنا دے. تو اس میں جیسا کہ ہمارے مشہور یہ ہے کہ اگر ہم مسجد
90 کے اندر ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اور مسجد نبوی شریف میں انہوں نے لکھ کے بھی لگائی ہے، وہ ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ، کہ اس مسجد میں اگر نماز پڑھی جائے وہ 1000 نماز کے برابر اس نماز کا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں اس قسم کی جتنی بھی خرافات ہیں، بدعات ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، ہم نے ان سب طریقوں کو یہاں پہ چھوڑ کے صرف اور صرف نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تبھی راضی ہوں گے جب ہماری نیکی آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. لیکن اگر ہماری وہ نیکی کسی بھی شکل میں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق نہیں ہوگی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، تو یقین کیجئے اس نیکی کا کل قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ آئیں گے جنہوں نے نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں بلکہ اس کے مخالف کی ہوگی. عاملۃ الناصبہ، دنیا کے اندر وہ نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ تصلی نارا حامیہ، اللہ پھر بھی ان کو جہنم کا ایندھن بنائے. وجہ کیا ہوگی؟ یا تو وہ نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا وہ نیکی ہمارے دنیا کے اندر بنائے ہوئے لوگوں کے طریقے کے مطابق تھی. نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا حکم تھا، نہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کا حکم تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس مبارک سفر کے اوپر ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم اس سنت کے مطابق جب کام کریں تو ہمارے کام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اب آپ کے سامنے میں دعوت دوں گا ہمارے محترم جو آپ کی عمرہ کی مکمل رہنمائی فرمائیں گے، محترم حافظ اسد محمود سرفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حضرات ذی وقار اور میری معزز ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ مالک نے اپنے سب سے عزت والے گھر کی زیارت کے لیے آپ کو چنا ہے. اللہ مالک آپ کے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے. لیکن ہر دانا اور عقل مند انسان یہ بات جانتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی امر ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اگر ان آداب کے مطابق اسے ادا کیا جائے تو وہ درست ہوتا ہے. اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو وہ ناقابل قبول ہو جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، عمرہ جو ہے اس کے 4 رکن ہیں. ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ میں بتاؤں گا. پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ عمرہ جو ہے اس کے 4 رکن ہیں. سب سے پہلا رکن میقات سے احرام باندھنا. دوسرا رکن بیت اللہ کا طواف کرنا. تیسرا رکن صفا مروہ کی سعی کرنا. اور چوتھا اپنے مردوں نے اپنے بالوں کو کٹوانا یا منڈوانا، اور خواتین کے لیے 1 اور کے برابر اپنے بالوں کو نیچے سے کاٹ لینا. یہ عمرہ ہے.
اس کے 4 ارکان کو پورا کرنا یہ لازم ہے۔ اب ترتیب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب تک کسی چیز کے فائدے کا علم نہ ہو اس وقت انسان اس کا احساس نہیں کرتا۔ یقینی بات ہے آپ دانا اور عقل مند لوگ ہیں، یہ سوچ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیان میں انسان سے جتنی خطائیں ہوتی ہیں، اگر وہ کبیرہ گناہ نہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، تو اللہ اس عمرے کی برکت سے سب معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن عمرے سے پہلے 2 باتیں یاد رکھ لینی چاہیے، یہ حج ہے یا عمرہ، کہ جو بھی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اطراف میں 5 مقام مقرر کیے ہیں جنہیں میقات کہتے ہیں۔ ان میقات پہ احرام باندھ کے آگے جانا لازم ہے۔ اگر اس سے گزر جاتے ہیں تو یا تو ہمیں واپس آنا ہوگا یا وہاں پہ دم دے کے اپنا احرام باندھنا ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم میقات سے ہی احرام باندھ کے آگے جائیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلے جب لوگ بحری جہاز پہ جاتے تھے اس وقت ہمارے بر صغیر کا میقات جو ہے یلملم تھا۔ یہ یمن اور جدہ کے درمیان ایک پہاڑی ہے جس کا نام یلملم ہے۔ بر صغیر کے لوگ اس یلملم پہ احرام باندھا کرتے تھے۔ یہ بحری جہاز یہاں لنگر انداز ہوتا، لیکن اب چونکہ ہم بائی ایئر جاتے ہیں، اس لیے جہاز کے اندر سب لوگوں کا ایک دم احرام باندھنا ممکن نہیں۔ اس لیے آپ جس اسٹیشن سے بھی، جس ایئرپورٹ سے آپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں، آپ نے وہیں پہ اپنا لباس تبدیل کر لینا ہے۔ اگر آپ کی ڈائریکٹ جدہ فلائٹ ہے تو آپ جس اسٹیشن سے فلائی کر رہے ہیں وہیں پہ اپنا لباس تبدیل کرنا ہے۔ ابھی احرام یا اس کی شرائط یہ شروع نہیں ہوگی آپ پہ۔ اسی طرح بعض فلائٹیں ایسی ہوتی ہیں جو وائی کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ دبئی اور مسقط یا اس طرح کسی اسٹیشن پہ اترتے ہیں، کئی گھنٹے وہاں ٹھہر کے پھر آگے جانا ہوتا ہے۔ ان کے لیے میقات جو ہے یہ یلملم نہیں ہوتا، قرن المنازل جو طائف کے اندر ہے وہ ہوتا ہے۔ اس وقت ان کے جہاز اس کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے جدہ جائیں گے تو ہمارا جہاز یلملم کے اوپر سے گزرے گا۔ آپ 3 میقات آپ کو مل سکتے ہیں۔ نمبر 1 یلملم اگر آپ جدہ جا رہے ہیں۔ اگر آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو مدینہ منورہ میں زیارات کے بعد انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی عرض کروں گا۔ مدینہ سے باہر ایک میقات ہے جس کا نام ذوالحلیفہ ہے، اسے ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 7-8 کلومیٹر باہر نکل کے آتا ہے۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت سے آئیں گے تو آپ احرام باندھیں گے ذوالحلیفہ سے۔ اگر آپ دبئی، مسقط، کویت یا یہاں پہ ٹھہر کے آئیں گے تو آپ کی احرام کی شرائط شروع ہوں گی طائف کے اوپر قرن المنازل سے۔ تو یہ جہاز کا کیپٹن آپ کو ہر وقت بتاتا رہے گا۔ آپ کسی بھی ایئر لائن پہ جاتے ہیں تو جو عمرے والے ہوتے ہیں انہیں 20 منٹ پہلے انفارم کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد سے، تو یہ 5 گھنٹے 35 منٹ کی فلائٹ ہے۔ آپ اترنے سے 34 منٹ پہلے آپ کا وہ مقام آئے گا جسے یلملم کہتے ہیں۔ 20 منٹ پہلے آپ کو انفارم کرے گا آپ کا جہاز کا کیپٹن کہ اب سے 20 منٹ بعد ہم اس کے اوپر سے گزریں گے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ میقات کے اوپر جب ہم پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اللہ کے گھر آنے والے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ جب یہ وہاں جا کے احرام باندھ کے اس کی نیت کرتا ہے، اللہم لبیک عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، پھر وہ تلبیہ پکارتا ہے، تو 2 چیزیں ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے۔ اگر ہمارا رزق ٹھیک ہے، ہم رزق حلال لے کے جا رہے ہیں،
نمبر 2 ہماری نیت ٹھیک ہے. ہماری جس طرح میرا بھائی فرما رہے تھے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں درست ہیں تو وہ آنے والا فرشتہ جو ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا وہ کہے گا لبیک و سعدیک، تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے اور تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اللہ کسی مسلمان کے ساتھ ایسا نہ کرے، ہمارا رزق حلال نہیں یا ہماری نیت درست نہیں، تو وہ فرشتہ کہے گا لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری بھی قبول نہیں اور تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھلے گا. اللہ ایسا بدقسمت کسی کو نہ بنائے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میقات کے عین اس وقت جب وہ وقت ہو جائے گا، کیونکہ یہ وقت آپ نے دیکھنا ہے، آپ کے پاس گھڑی موبائل ایسا ہونا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو انفارم کیا تھا کہ 20 منٹ کے بعد ہم میقات کے اوپر سے گزریں گے. جب وہ ایگزیکٹ وہ ٹائم ہو جائے تو آپ نے اس وقت کہنا ہے اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے لیے. اگر آپ کسی دوسرے کے والد کے والدین کسی اور کے عمرے کے لیے ہے تو پہلے آپ کا خود عمرہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے پہلے عمرہ کیا ہوا ہے تو آپ کسی بھی عزیز اقارب جو فوت ہو چکے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کیا ہوا تو یہ پہلا عمرہ جو ہے آپ اپنے لیے کریں گے، اس کے بعد آپ کسی اور کے لیے کریں گے. اس کے بعد آپ نے تلبیہ پکارنا ہے. مردوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ بلند آواز سے تلبیہ پکاریں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے جن بستیوں میں، جن صحراؤں میں، جنگلوں میں جہاں جہاں انسان گزرتا ہے، اس کے دائیں طرف جہاں تک دنیا ہے اور بائیں طرف جہاں تک دنیا ہے، زمین کا ہر ذرہ، ہر کنکر، ہر پتا اس کے ساتھ تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اسی طرح خواتین کے لیے کہ وہ اپنی آواز اپنے تک رکھیں، ان کی آواز دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے، وہ بھی تلبیہ پکاریں. یہ تلبیہ پکارتے ہوئے آپ جانا ہے. اور اگر کسی وقت انسان کسی اور کام لگ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. جب بھی یاد آئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اسی وقت یہ اپنے تلبیہ کا آغاز کر دے لبیک اللہم لبیک. پھر آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، امیگریشن کے معاملات ہوں گے. اس کے بعد میرا خیال ہے آپ کے ساتھ چونکہ آپ کا ایک گروپ جا رہا ہے، مجھے اندازہ تو نہیں، میرا خیال ہے گائیڈ آپ کے ساتھ ہوں گے. جی بھائی جان فرما رہے ہیں کہ میں خود ہوں گا ساتھ. تو یہ آپ کو ایک بس پہ بٹھا کے آپ کو آپ کے ہوٹل تک لے جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں، غسل کرنا یہ سنت ہے. اگر آپ پاکیزہ ہیں تو نہیں بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ آپ گھر سے غسل کر کے آپ جائیں، کیونکہ ہمارے ایئرپورٹوں پہ ایسا انتظام نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے غسل کر سکیں. گھر سے غسل کر کے جائیں اور جا کے احرام باندھ لیں. احرام کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تھا فرض نماز کے بعد باندھا تھا. اگر کوئی نماز کا وقت ہو تو نماز کی ادائیگی کے بعد آپ احرام باندھیں تو یہ سب سے مستحسن عمل ہے. اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو احرام کے لیے کوئی 2 نفل ضروری نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے. تو آپ لیکن جب آپ نے لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد جہاں سے بھی آپ نے فلائی کرنا ہے، آپ نے وہاں صرف لباس تبدیل کرنا ہے. ابھی آپ نے کوئی نیت نہیں کرنی. نیت آپ کی میقات پہ ہوگی جا کے، اور احرام کی شرائط بھی وہیں سے شروع ہوں گی. مردوں کا احرام کیا ہے؟ ایک تہمت جو آپ نے اپنے نیچے شلوار، پینٹ، ٹراؤزر کی جگہ پہننی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، عمومی طور پہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہمارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ مردوں کو تاکید فرمائی کہ ان کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. جبکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری لباس، ہمارے معمولات ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ کے راضی ہو جائے. دوسری چادر آپ نے دونوں کندھوں پہ رکھ کے جس طرح بکل مارتے ہیں اس طرح لینی ہے. آپ بعض بھائی اسی وقت اپنا کندھا ننگا کر لیتے ہیں، اس کا وقت اور ہے جب طواف قدوم کرنا ہے اس وقت اپنا کندھا ننگا کرنا ہے. یہ مردوں کے لیے 2 چادر احرام، یہی اس کا احرام ہے. خواتین کا لباس ہی ان کا احرام ہے. لیکن میری بہنوں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا لباس جو شلوار قمیص ہے، اوپر دوپٹہ ہے، یہ ہمارے سطر کو نہیں ڈھانپتا. اس لیے بہنوں سے التماس ہے کہ یہ عبایا پہن کے جائیں. عبایا جو ہے ان کے جسم کو ڈھانپ کے رکھے گا اور ان کے جسم کی ساخت ظاہر نہیں ہوگی. یہی خواتین کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کی علامت ہے. اور اسی طرح اپنے سکارف کو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب تو کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اب جو حالات ہیں بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ یہاں نقاب ہونا چاہیے. لیکن بہتر بات یہ ہے اسے ایک آزمائش سمجھ کے حالت احرام میں نقاب نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے گھونگھٹ کو تھوڑا سا آگے کر لیں جس سے آپ کا چہرہ پہچانا نہ جائے، لیکن اور بالکل نقاب سامنے کر لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا. اب جب آپ اتریں گے اپنے ہوٹل پہ، آپ کے کمرے الاٹ ہو جائیں گے. اگر آپ، کیونکہ یہ کم از کم 15 سے 16 گھنٹے کا پیریڈ ہوگا گھر سے نکلنے سے لے کر آپ کے ہوٹل تک پہنچنے کا، انسان تھک جاتا ہے. اور اگر آپ محسوس کریں کہ مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے تو آپ اپنے کمرے میں آرام کر سکتے ہیں. جب آپ نے عمرے کے لیے نکلنا ہے، ویسے تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبہ اتنا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ فوراً میں اللہ کے گھر میں پہنچوں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ احرام کی چادریں باندھ لیں تو یہ بدل نہیں سکتے، یا لباس پہن لیا تو بدل نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ انہیں کو غلاظت لگ جاتی ہے یا آپ کو شک پڑتا ہے کہ یہ درست نہیں رہا یا اسے کوئی داغ دبا لگ گیا ہے تو آپ دوسری چادریں بدل سکتے ہیں. اسی طرح آپ حالت احرام میں جانے سے پہلے غسل بھی کر سکتے ہیں، فریش ہو سکتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے آتے تو حدیبیہ کے کنویں پہ آپ ٹھہرتے، وہاں آپ غسل کر کے پھر مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوتے. تو اگر آپ اپنے کمرے میں جا کے تھوڑی دیر آرام کر کے فریش ہو کے، یعنی غسل کر کے، یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے عمرے یا طواف کی نیت سے جانا ہے تو باوضو جانا ہے. جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے. نماز میں اگر انسان کی ہوا خارج ہو جائے یا کوئی مسئلہ تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، اسے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے. اسی طرح اگر طواف کے دوران بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں وضو کر کے دوبارہ طواف شروع کرنا ہوگا. تو جب آپ بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں تو باوضو جائیں، تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں، اور آپ کوئی ایسا وقت لیں کہ جس وقت آسانی سے آپ طواف اور یہ صفا مروہ کر سکیں. یہاں ایک بات میں ٹیکنیکلی عرض کر دوں، عمومی طور پہ برِ صغیر کے لوگوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ نے جوتا ایسا پہننا ہے جس سے آپ کا پگ اوپر والا ڈھکا ہوا نہ ہو. چپلی پہنتے ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں، لوگ بڑی اذیت میں ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے. آپ ایسی ہر جوتا پہن سکتے ہیں جو آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہوگا، اس میں فلیٹ پہن سکتے ہیں. خواتین تو جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، مرد ایسا جوتا پہن سکتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ ہمیں ننگے پاؤں پتھر کے اوپر چلنے کی عادت نہیں ہوتی، اس لیے پاؤں چھل جاتے ہیں، نیچے چھالے پڑ جاتے ہیں، پھر کئی دن تک انسان اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا اس تکلیف کے اندر. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ طواف ننگے پاؤں کریں،
جب صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں تو اپنے وہ نئے فلیٹ جو ہیں پہن لیں، صفا مروہ کی سعی اس طرح کریں تاکہ آپ کے پاؤں کسی کرب تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس لیے اب آپ نے جب بیت اللہ میں داخل ہونا ہے تو وہی دعا جو مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں، دایاں قدم اندر رکھنا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ ایک لمبی دعا بھی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ پڑھ کے اندر داخل ہوں، اور بعض لوگ اندر داخل ہو کے پہلے تحیت المسجد 2 نفل پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب آپ بیت اللہ میں آؤ تو تمہارا تحیہ اس کا طواف ہے، طواف ہی تمہارا تحیہ ہے، اس کے لیے 2 رکعتیں ضروری نہیں۔ اگر آپ طواف کی نیت سے نہیں گئے، ویسے جانا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھوں، ویسے بیٹھوں، تو پھر آپ تحیت المسجد پڑھیں۔ لیکن جب طواف کی نیت سے جائیں تو آپ کو طواف ہی آپ کا تحیہ ہے، آپ نے طواف کرنا ہے۔ اب آپ جو میقات سے شروع ہوئے، جب آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے بیت اللہ آ جائے گا تو اس وقت پھر آپ کا تلبیہ ختم ہے۔ پھر ایک دعا ہے جو رسول اللہ سے، وہ یہ ہے، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما، اے اللہ اس گھر کے عزت و شرف اور عظمت میں اور اضافہ فرما۔ عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں تصور ہے کہ جو بھی پہلی دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ تصور رکھ کے جائیں تو وہاں ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوتی ہے، اور اس میں کئی ایسے اوقات، ایسی جگہ ہیں جہاں قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں مت رکھیں کہ پہلی دعا قبول ہوتی ہے پھر نہیں، پھر یہاں لوگ دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ میری ساری دعائیں قبول کرنا ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں، انشاءاللہ آپ جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، جو آپ کی حاجت ہے اللہ انشاءاللہ سب کو قبول کریں گے۔ اب جب آپ بیت اللہ کے صحن میں پہنچ گئے تو وہاں 4 کونے ہیں، ایک کونے پہ حجر اسود نصب ہے، آپ کو نظر آ جائے گا وہاں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور ادھر آپ کو نظر آئے گا لوگ اس کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو طواف پہلا عمرے کا کرنا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عمرے کے لیے گئے، آپ طواف کرنے لگے تو لوگوں نے، اس وقت ابھی کفار یہاں پہ تھے، انہوں نے آپ پہ تانا مارا کہ مدینے کے بخار نے مسلمانوں کے کندھوں کو جھکا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کندھا ننگا کرو اور یہاں اکڑ کے چلو، عمل کرو، کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اصول اور قانون بنا دیا، جو بھی طواف قدوم کرے گا مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنی چادر جو دونوں کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی اسے اتار کے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر کے اس طرح اپنی چادر لے لیں، اور اس کے بعد جو پہلے 3 چکر ہیں وہ رمل کرنے ہیں، تھوڑا سا اچھل کے چلنا ہے، جس طرح پبا باہر چلنا ہے، ایڑیاں زمین پہ نہیں لگانی، یعنی تھوڑا سا اچھل کے جس طرح جوگنگ کرتے ہیں اس طرح ہم نے چلنا ہے۔ یہ خواتین کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے صرف ہے۔ تو آپ نے اس حجر اسود کے سامنے جا کے اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ وہاں آپ نے حجر اسود کو استلام کے 4 طریقے ہیں، اشارہ کرنا، دوسرا چھڑی لگانا اور چھڑی کو چومنا، ہاتھ لگانا، ہاتھ کو چومنا یا اپنے ہونٹوں کے ساتھ چومنا، چاروں کا ثواب برابر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، عمر آپ جوان آدمی ہیں، حجر اسود پہ جا کے لوگوں کو ایذا نہ دینا، کیونکہ وہاں اس کو چومنا سنت ہے اور ایذا مسلمانوں کو دینا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے دھکے مارنا، خواتین کے چادریں اتر جانا، یہ کوئی درست عمل نہیں۔ آپ یہ استلام اس طرح بھی اشارہ کر کے کریں گے،
اللہ وہی ثواب آپ کو عطا کریں گے جو ہونٹوں سے بوسہ لینے والے کو ملتا ہے۔ ہاں آسانی مل جائے تو ضرور کریں، کیونکہ انسان کے دل کی تسلی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اس حجر اسود پہ استلام کیا، قیامت کے دن اللہ اسے 2 ہونٹ اور زبان دیں گے، یہ اس بندے کی شفاعت کریں گے جس نے ایمان کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا۔ تو آپ نے حجر اسود سے شروع ہونا ہے، اور 2 طریقے ہیں، 2 لفظ آتے ہیں، ایک اللہ اکبر، جس طرح نماز میں داخل ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں طریقے درست ہیں۔ آپ نے ایک ہاتھ سے، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں دونوں ہاتھ کر کے، ایسے ایک ہاتھ الصلاۃ بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہاں سے چل پڑنا ہے، اور جسے ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان 4 کلموں سے بہتر کوئی کلمے بنائے ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ رکن یمانی تک جو 4تھا کونا آئے گا وہاں تک کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کا سورتیں یاد ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکن یمانی یہ 4تھا کونا ہے، اگر یہ آئے تو اگر اس پہ دایاں ہاتھ لگ جائے تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی عافیت کا۔ نبی کریم نے فرمایا یہاں 70,000 فرشتے مقرر ہیں، جب انسان یہاں یہ ہاتھ لگا کے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ تو اگر ہاتھ لگ جائے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اگر ہاتھ نہیں لگنا تو کچھ نہیں پڑھنا، اسی طرح آگے بڑھ جانا ہے۔ یہاں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے کونے تک آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بعض لوگ کچھ ایڈ بھی کرتے ہیں وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، لیکن رسول اللہ سے جو ہمیں کلمات ملتے ہیں وہ اتنے ہی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر یہاں سے دوسرا چکر شروع ہو جانا ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ اس رش کے اندر بعض اوقات زیادہ وقت لگتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ آپ 2 طریقوں سے انہیں یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو 7 دانوں کی ایک تسبیح ملتی ہے، آپ اسے ہاتھ میں رکھ لیں، یہاں پہ ایک رنگ ہوتا ہے، اپنی انگلی میں ڈال دیں، آپ چکر شروع کریں تو 1 دانہ ادھر کر لیں، اور جب چکر مکمل ہو کے دوسرا شروع کریں تو دوسرا آگے کر لیں، پھر آپ بھولیں گے نہیں کہ میں نے کتنے چکر لگائے ہیں۔ اسی طرح دوسرا طریقہ ہے، یہ تھوڑا سا یاد بندہ توجہ سے ہو، اس طرح انگلی پہ ہاتھ رکھ لیں، دوسرے چکر پہ اس طرح رکھ لیں، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، اس طرح، تو جس طرح آپ مناسب سمجھے ویسے کر لیں۔ جب 3 چکر لگانے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے استباء نارمل چال چلنی ہے، آہستہ آہستہ، بالفرض اگر آپ رش کی وجہ سے رمل نہیں کر پاتے تو جہاں ممکن ہو وہاں کر لیں، جہاں نہیں ممکن وہاں نارمل کر لیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس چیز کی تکلیف نہیں دیتے جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے، جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے، جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اسے مقام ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ اس چبوترے کے اندر 2 قدموں کے نشان ہیں، یہ اس پتھر کے اندر ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا، جب اوپر اینٹیں لگانی ہوتی تو یہ اوپر ہو جاتا، نیچے ہونا ہوتا نیچے ہوتا، اس میں پاؤں پیوست ہو گئے ہیں۔ اس کے متعلق ایک عجیب سی بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چھوٹے سے تھے، آپ کے دادا محترم آپ کو بیت اللہ میں لے جاتے تھے، اور بیت اللہ جو کہ وہاں بیت اللہ کے سب سے بڑے سردار تھے وہ عبد المطلب،
وہ اپنا قالین بچھاتے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یا ان کی گود میں بیٹھا کرتے تھے، جبکہ ان کے چچاؤں کو یہ اجازت نہیں تھی، یعنی عبد المطلب کے بیٹوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کے برابر بیٹھ سکے۔ تو بعض اوقات وہ کہتے کہ آپ انہیں کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو کہتے یہ میرا بیٹا بڑا پیارا ہے، میں اسے قطعاً نہ منع کرو کہ یہ میرے ساتھ نہ بیٹھے۔ ایک دن ایک شخص آیا، وہ طواف کر رہا تھا، گزرے ہر چکر کھڑا ہو کے اس بچے کو دیکھنا شروع کر دے۔ ایک چکر ایسا ہوا، 2 چکر ایسے ہوئے، بالآخر عبد المطلب نے پوچھ لیا، میری طرف توجہ دیں، یہ نا فوٹو بعد میں کر لیں، مہربانی ہے آپ کی، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، جی مہربانی ہے آپ کی۔ تو بار بار دیکھے تو عبد المطلب نے پوچھ لیا بھئی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں کھوجی ہوں جو قدموں کے نشان جانتا ہوں۔ یہ بچہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ میرا پوتا ہے۔ کہنے لگے اس بچے کے قدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم ہیں ان میں 100% مماثلت ہے، دونوں قدم ایک جیسے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت بات آتی ہے ہمیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی طرز پہ رسول اللہ کے قدم تھے۔ جب ابھی بچے تھے تو اس کھوجی نے یہ پہچان کے کہا تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اترے تو اللہ نے پھر یہ کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ ابراہیم کا جو مقام ہے نا اسے نماز کے لیے جگہ پکڑو۔ اب بہتر بات یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پہلے ہم ایک وقت تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نفل پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ رش بہت زیادہ ہے اب وہ کیفیت نہیں رہی، ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوتی ہے، مردوں کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ، وہاں جا کے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، 7 چکر لگانے کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں۔ ان 2 نفلوں کے اندر رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ کی تلاوت کرتے۔ ہر طواف جو نفلی ہے یا طواف عمرے کا ہے، جب بھی آپ طواف کرنے کے بعد نفل پڑھیں گے تو سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کریں۔ یہی رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر کوئی آپ اور پڑھتے ہیں تو آپ کی طواف نماز ہو جائے گی، لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ چونکہ رسول اللہ نے ایسا کیا میں اس لیے ایسا کروں تو آپ کا اجر دگنا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر یہاں دعا کا وقت ہے، طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیے، دعا کا وقت ہے۔ بہتر بات یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان دیوار جو ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کا مطلب ہے چمٹنے کی جگہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں کی قبول ہوتی ہیں۔ میں زندگی میں بارہا مرتبہ ایسے ناممکن کاموں کے لیے دعا مانگی ہے، اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ یہ وہاں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ ملتزم تک نہیں پہنچ سکتے تو جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے یا کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں کریں، خوب سیر ہو کے دعائیں کریں۔ اور یقین جانیے اس وقت طواف کر کے یہ سارا کچھ کر کے دل بھی بڑا نرم ہوا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے رونا بھی آتا ہے، عاجزی بھی آتی ہے، اور یقین جانیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، جس کے لیے آپ دعا چاہتے ہیں نا یہاں کریں۔ اللہ دینے پہ آیا ہوا ہے، ہم سے کمی ہوتی ہے، ہم مانگ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ سیدنا عمر کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ سے دعا کی توفیق مانگتا ہوں، جب میں دعا مانگ لیتا ہوں مجھے پوری توقع ہوتی ہے میرا رب میری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس توقع کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پہ لگے ہوئے کولر وہاں سے پانی پینا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں وہاں کولر ایک کتار میں پڑے ہوئے ہوں گے،
سارے کولر ٹھنڈے پانی کے ہوں گے، درمیان میں 1 یا 2 کولر ہوں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ نان کولڈ یا غیر مبرد۔ آپ نے کوشش کرنی ہے طواف کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا، وگرنہ کھانسی نزلہ بخار ہو جاتا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نارمل پانی پئیں، کیونکہ یہاں حکم ہے کہ پانی پیٹ بھر کے سیر ہو کے پئیں، جتنا پی سکتے ہیں پئیں، پھر اس کے بعد اپنے سر پہ بھی بہائیں تھوڑا سا۔ اس کے بعد بالکل اس کے پیچھے ایک برآمدہ جاتا ہے، جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے اس سے تھوڑا سا آگے، اس طرح کعبے کی طرف نماز پڑھی ہے نا، تھوڑا سا آگے دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا رستہ جاتا ہے اندر۔ جب اس رستے پہ اندر جائیں گے تو دائیں طرف ایک سلائیڈ جاتی نظر آئے گی آپ کو، بہت چوڑی سلائیڈ ہے۔ اس سلائیڈ پہ چلتے ہوئے جب آخر پہ پہنچیں گے تو آپ صفا کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ یہ صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں ہیں جہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ نے اللہ سے بھاگ بھاگ کے دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اسماعیل جو بھوک سے تڑپ رہے تھے تو یہ کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر، اللہ نے اس کو اپنے شعار بنا دیا اور قیامت تک حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے کہا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اب یہاں پہنچ کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب آپ صفا جائیں گے، اب تو سامنے چادریں لگی ہوئی ہیں ان کی تعمیر کی وجہ سے، وگرنہ صفا پہ کھڑے ہوں تو بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے۔ اب آپ نے رخ بیت اللہ کی طرف کر لینا ہے، اور پہلے یہ آیت پڑھنی ہے ان الصفا والمروہ، یہ اوپر بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ ہمارے چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، آپ وہ لے لیں، سب بھائیوں کو دیں، وہ اپنے پاس رکھیں۔ ہاں جی، تو وصفا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر کریں اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ آپ نے یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ بھی قبولیت کی جگہ اور قبولیت کی گھڑی ہے۔ آپ دعا کریں، جب آپ دل مطمئن ہو جائے پھر دعا ختم کر کے کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بی، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کروایا تھا۔ آپ دائیں طرف اتریں گے اور چلیں گے، تھوڑی دیر بعد یعنی تقریباً 150 میٹر کے بعد آپ کو اوپر یعنی لٹکی ہوئی گرین لائٹس نظر آئیں گے۔ آپ جب وہاں پہنچیں گے، خواتین نہیں مرد، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، میں نے عرض کیا تھا طواف کے لیے وضو شرط ہے، لیکن صفا مروہ کی سعی میں نہیں بھی وضو ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جب گرین لائٹ کے نیچے آئیں گے تو آپ نے وہاں سے بھاگنا شروع کرنا ہے اور یہاں پڑھنا ہے رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، تو سب سے عزت والا اور کرامت والا ہے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے آتے جاتے کوئی بھی دعا مانگے، پھر آپ مروہ پہ پہنچیں گے۔ یہ صفا سے جب مروہ پہنچیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر ہو جائے گا، یہ نہیں کہ واپس آئیں گے تو چکر، صفا سے مروہ پہ پہنچیں گے یہ آپ کا ایک چکر ہو جائے گا۔ اب مروہ پہ کھڑے ہو کے آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ جو نماز کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں اس پہ اندازہ کر کے آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ وہاں پہ پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، پھر آپ نے وہاں بھی دعا مانگی۔ عموماً لوگ چکر لگاتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگتے، جبکہ یہاں قبولیت کی جگہ ہے، یہاں دعا مانگنا انسان کے اپنے حق میں اور بہتر ہے۔
یہ پھر آپ نے مروہ کی طرف مروہ سے صفا کی طرف چل پڑنا ہے، اور درمیان میں پھر وہ سبز لائٹیں جب آئیں گی تو آپ نے بھاگنا ہے اور وہاں پڑھنا ہے رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر صفا سے مروہ، مروہ سے واپس صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر واپس صفا، پھر مروہ، پھر واپس صفا، پھر مروہ پہ جب آپ کے عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے کسی بھی جگہ کونے میں بیٹھ کے خوب اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ آپ نے وہ بہترین عمل کیا ہے جو حج کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہاں آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ نے یہاں اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، جس کے لیے جو آپ کے من کے اندر ہے اس کی دعائیں کریں، اپنی زبان میں کریں، اللہ سب زبانوں کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد مردوں کے لیے 2 باتیں ہیں۔ اگر وہ ٹینڈ کرواتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینڈ کروانے والوں کے لیے 3 دفعہ رحمت کی دعا مانگی کہ حلق کروانے والے پر اللہ رحم فرمائے، حلق کروانے والے پر اللہ رحم فرمائے۔ تو 3 دفعہ ہی دوسرے نے سوال کیا تو قصر کروانے والے، تو آپ نے فرمایا 4تھی دفعہ فرمایا ہاں قصر کروانے والوں کے لیے۔ لیکن قصر کا مطلب یہ نہیں ہے تھوڑے سے یہاں سے کاٹ لو، تھوڑے سے یہاں، جس طرح پورے سر کے بال کاٹے جاتے ہیں اس طرح کٹوانے کا نام قصر ہے۔ بعض لوگ آپ دیکھیں گے وہ تھوڑے سے بال یہاں سے تھوڑے سے یہاں کاٹ کے تو سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کیا، یہ حق ادا نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنی چٹیا کے آخر میں 1 پور کے برابر بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں، دوسرا بھی کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کا عمرہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ پھر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ 91 میں گیا تھا۔ اس وقت یہ مسجد عائشہ پہ جا کے عمرہ کرنا یا جرانہ پہ جا کے عمرہ کرنا اسے اچھا نہیں تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ ہر دوسرے دن عمرہ اس طرح، جبکہ رسول اللہ نے جو میقات مقرر کیے تھے یہ ایک مجبوری کا میقات تھا جو سیدہ عائشہ کی مجبوری کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ اگر وہ مجبوری کسی خاتون کو ہے تو یہ میقات بن سکتا ہے، مردوں کے لیے یہ میقات ہوتا تو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی عمرہ ضرور کرتے۔ تو اس لیے آپ کے لیے 3 میقات ہیں۔ پھر مدینہ منورہ جائیں، مدینے سے واپسی پہ ذوالحلیفہ پہ احرام باندھ کے آئیں۔ اگر پھر بھی دل کرے تو طائف جائیں، قرن المنازل پہ احرام باندھ کے پھر آئیں، یہ عمرہ کریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ہر دوسرے دن عمرہ کریں گے نا، اس میں آج یہ تو ضرور ہے آپ نے چکر پورے کیے ہیں لیکن کیفیت نہیں بنے گی۔ آپ جب بھی عمرہ کریں آپ کی کیفیت بدلنی چاہیے، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صرف قدموں کو پورا کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک طواف کر رہے تھے، ایک شخص پاک آ کے کہنے لگا اے سید انس، آج رات میں نے بیت اللہ میں 100 نفل پڑھے ہیں۔ آپ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھ کے کہا گنے ہی ہوں گے، کاش تو 2 پڑھتا لیکن پڑھتا ہے۔ اس لیے کوانٹٹی نہیں اللہ دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوالٹی کیا ہے۔ نبی کریم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، تھوڑی سی تیز پڑھ لی، آیا اس نے سلام عرض کی تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کیا نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ اسے واپس پلٹایا، بالآخر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلتا مجھے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ آپ نے پھر اسے جو نماز سکھلائی اس میں اطمینان کی۔ اس طرح آپ عمرہ کریں لیکن اس میں کوالٹی ہونی چاہیے، تو اللہ رب العزت آپ کے ہر عمل کو قبول فرمائے۔ آپ ہر دن جا کے طواف کریں۔ حضرت عائشہ نے ایک دن، دیکھیں یہ جو اعمال جتنے بھی ہیں نا یہ تھکا دینے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا اجر کیا ملے گا؟ آپ نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ کہا عائشہ جتنا تھکو گی اتنا اجر ملے گا۔
تو اس لیے تھکنے سے نہیں گھبرانا. عمومی طور پہ بہن بھائی تھکنے سے گھبرا جاتے ہیں. جتنا تھکیں گے اتنا زیادہ اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ مدینہ منورہ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال. نیکی کی نیت سے 3 جگہوں کے علاوہ سفر نہیں کیا جا سکتا. وہ 3 جگہ کیا ہے؟ ایک بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس. کوئی شخص عمرے یا حج کے لیے جاتا ہے تو مدینہ منورہ نہیں جاتا تو بدقسمت ہے. یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر سے محبت کرتے تھے، جس شہر کو آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے مدینے کے ہو گئے. اور اس مدینے کے لیے جس طرح ابو بکر بھائی بات کر رہے تھے، مدینے کا پہلا نام تھا یثرب. یثرب کا مطلب مصیبتوں کی جگہ. اور یہاں بخار اور بیماریاں تھی. جب ہجرت کر کے لوگ مدینہ میں گئے تو اکثر بیمار ہو گئے. حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کے متعلق آتا تو چھپ چھپ کے رویا کرتے تھے یہ کہاں آ گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس مدینے کے بخار کو جوفے میں لے جا. جوفے کے لوگ ڈکیت تھے، برے لوگ تھے. کہا یا اللہ یہاں سے یہ لے جا. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر کے مدینے کو ایک باامن اور امن شہر بنا دیا. ساری بیماریوں کو ختم کر دیا. پھر جب پہلی فصل آئی نبی کریم کے پاس کھجوریں لے کے آئے. آپ نے اس وقت دعا کی، اے اللہ میرے باپ ابراہیم نے مکے کی برکت کے لیے دعا کی تھی. اے اللہ میں مدینے کے پھلوں کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں، مکے سے دگنی برکت عطا فرما دے. اور دیکھیں مدینے میں صرف ایک پھل ہے کھجور. پوری دنیا کے لوگ کھاتے ہیں، ختم نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے مد اور سا یہ پیمانہ تھا، اس میں بھی برکت عطا فرما. پھر جس طرح یہ فرما رہے تھے، جس طرح مکہ اس کے ارد گرد، حرم کے ارد گرد شہر کی مختلف جگہ، کہیں 12 کلومیٹر، کہیں 7 کلومیٹر، کہیں 26 کلومیٹر حدود حرم ہے. کہا اے اللہ میرے باپ نے دعا مانگی، تو نے مکے کو حرم قرار دیا، اے اللہ میں تجھ سے مدینے کی حرمت کی دعا مانگتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مدینے کو بھی حرم قرار دے دیا. اور یہ کہاں سے کہاں تک حرم ہے؟ آپ نے فرمایا بین العیر والثور. 2 پہاڑ ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں. ایک کا نام ایر ہے، ایک کا نام ثور ہے. ایک ثور مکہ مکرمہ میں ہے، ایک ثور مدینہ منورہ میں ہے. کہا بین العیر والثور، ایر اور ثور کے درمیان المدینہ تو حرم، مدینہ حرم ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، جس جگہ کے متعلق عقیدت ہونا، وہاں محبت اور عقیدت میں بعض اوقات حد سے بھی انسان بڑھ جاتا ہے. تو وہاں جگہ جگہ آپ کو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے بھی نظر آئیں گے. تو آپ نے فرمایا المدینہ تو حرم. یہیں سے اصل دین پوری دنیا میں پھیلا تھا. مدینہ کو منورہ اسی لیے کہتے ہیں یہاں سے اسلام کا نور چاروں طرف پھیلا. کہا جس نے یہاں آ کے کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعت والے کی حمایت کی، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ان پہ اللہ کی فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہے. لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا. نہ اللہ اس کا کوئی فرض قبول کریں گے، نہ اس کا نفل قبول کریں گے. یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا شہر ہے. اس لیے یہاں جب آپ پہنچے تو ایک ایک قدم پھونک کے انتہائی احترام اور ادب کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. آپ یاد رکھیں، دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے اور ایک شخصیت ایسی ہے، ان کے متعلق برائی کا سوچنا بھی گناہ ہے. جگہ بیت اللہ ہے، حرم. کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. حالانکہ اگر سوچ آ جانا اس پہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے،
لیکن حرم کے اندر بری سوچ آنا بھی دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری ذات ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص نے رسول اللہ کے متعلق صرف سوچا، کہا نہیں، صرف آپ کی ذات مطہرہ کے متعلق برائی کا سوچا، اللہ اس کے بھی سارے اعمال برباد کر دیں گے، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب ہم وہاں جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے بھائی آپ کے لیے وہاں پرمٹ بنوائیں گے۔ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا خیر من الف صلاۃ، یہ 1000 نماز سے بہتر ہے، اور میری مسجد سے حرم میں نماز پڑھنا 100 گنا بہتر ہے، یعنی 100 کو 1000 سے ملٹیپلائی کریں تو 1,00,000 بنتا ہے۔ تو کوئی نماز ضائع نہ کریں آپ، ساری نمازیں بلکہ تہجد اشراق تک مسجد نبوی میں جا کے پڑھیں، اور وہاں قرآن کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ رسول اللہ کی ذات مطہرہ پر درود و سلام بھیجیں۔ اسی طرح وہاں مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر جہاں آپ کی آج قبر مطہرہ ہے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، جس نے وہاں نماز پڑھی گویا جنت میں نماز پڑھی۔ تو وہاں انشاءاللہ یہ بھائی آپ کو پرمٹ لے کے دیں گے، آپ نسک پہ خود بھی وقت لے سکتے ہیں، ایک ان کے پرمٹ پہ چلے جائیں، ایک اپنے نسک پہ آپ جو ہے نا وہاں اپنی اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ خواتین کے لیے الگ وقت مقرر ہوتے ہیں، وہ آپ کے موبائل پہ آ جائیں گے، یہ آپ کے لیے بھی پرمٹ لے سکتے ہیں، آپ نسک پہ بھی اپنا وقت لے سکتے ہیں، آپ ریاض الجنہ جائیں، وہاں نفل پڑھیں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد، یہ میرا مشورہ ہے، فجر کی نماز کے بعد پیدل یا سواری پہ، اگر آپ زیادہ لوگ ہیں تو آپ سواری لے سکتے ہیں، اگر آپ اکیلے ہیں تو مسجد غمامہ کے پاس، یہ باب السلام سے جو کونا ہے وہاں ایک مسجد ہے مسجد غمامہ، اس کے پاس سے گاڑیاں جاتی ہیں، 2 ریال لیتی ہیں ایک سواری کی۔ مسجد قباء، جی اب 3 ہو گئے ہیں، اچھا چلیں، کہتے ہیں 3 ہو گئے ہیں، بہرحال میں 6 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال وہاں سے آپ قباء میں جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سوار یا پیدل یہاں آ کے 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ اسے کامل عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو جتنے دن آپ مدینہ منورہ میں رہیں، مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پہ جس کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ مسجد نبوی سے بھی پہلے بنائی گئی تھی، جب رسول اللہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے مسجد قباء میں ہی ٹھہرے تھے۔ تو اسی طرح مسجد نبوی کے سامنے ایک قبرستان ہے جسے بقیع الغرقد کہتے ہیں، جنت البقیع بھی کہتے ہیں، یہاں تقریباً 10,000 صحابہ مدفون ہیں، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی، اور بے شمار سیدنا عثمان، یہ سارے پاک باز لوگ مدفون ہیں۔ اللہ نے نبی کریم کو حکماً کہا تھا کہ ان کے لیے جا کے دعا کریں، تو نبی کریم نے جب وہاں جا کے دعا کی وہ یہ تھی، آپ وہاں جا کے کہے، السلام علیکم یا اہل دیار المؤمنین، اے مومنوں کے گھروں والوں تم پہ سلامتی ہو، انتم السابقون ونحن اللاحقون، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بعد میں تمہیں ملنے والے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم، ہم تمہارے اور اپنے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ تو وہی دعا جو رسول اللہ نے مانگی ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح وہاں احد ہے پہاڑ، جس کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معرکہ لڑا تھا،
آپ نے فرمایا ہم احد سے پیار کرتے ہیں، احد ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ بھی ایک زیارت کی جگہ ہے، آپ وہاں جائیں، وہاں سیدنا حمزہ اور دوسرے شہداء کی قبور ہے، وہاں بھی دعا کریں اللہ رب العزت ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی قبر پہ جا کے دعا مانگنا ان کے حق میں ہوتا ہے، یہ پاک باز لوگ ہیں، ان کی قبر پہ جا کے دعا مانگنا ہمارے لیے ایک شرف کا باعث ہے انشاءاللہ۔ جی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی جو حرم میں دعا کرتے ہوئے جی جو علماء یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر آپ نصف سے زائد کر چکے ہیں تب، اگر نصف سے پہلے وضو ٹوٹتا ہے تو آپ آغاز سے ہی شروع کریں گے۔ بات بالکل آرام کر سکتا ہے، اگر طواف کرنے کے بعد صفا مروہ بھی 2 گھنٹے بعد کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اور درمیان طواف بھی اگر خدا نخواستہ تھک گیا ہے تو وہ آرام سے بیٹھ کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ عمرہ کے بعد یعنی صفا مروہ کے بعد احرام کھولنے سے پہلے اگر سر نہیں ہوا ہے بھول گئے یا آپ غسل کر لیں پھر سر منڈوا لیں۔ دیکھیں وہ صرف جو ہے نا حلال نہیں ہوا، حلال اس نے اس وقت ہونا ہے جب سر منڈوا لے گا۔ اگر اس نے پہلے یہ غلطی سے کر لیا ہے تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اگر کسی احرام باندھنے کے بعد کپڑا سر پہ آ جائے پتہ نہیں چلا کر سکتا، دیکھیں یہی بات ہے کہ اگر غلطی سے کوئی کام ہو تو اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے سورۃ بقرہ کی آخری آیات آپ پڑھے نا، اس میں یہ بات ہے، اللہ نے نعم کہا تھا جب یہ دعا ہوئی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ نے فرمایا نعم نہیں کروں گا۔ تو جو غلطی سے ہو جائے، ارادتاً جو کام ہو اس پہ جو ہے نا مواخذہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل بالکل جی، اگر آپ فار ایگزامپل آپ کے دن تھوڑے ہیں، پہلی دفعہ آپ جو ہے نا موٹی مشین سے کروا لیں، دوسری دفعہ اس طرح سے کروا لیں، ہاں جی، یعنی آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پہلی دفعہ آپ اگر اس طرح سے کروائیں گے پھر دوسری دفعہ نہیں ہو سکے گا، یعنی جو سچویشن آپ کے بالوں کی ہے۔ بعض بال ہیں جو 1-2 دن نہیں آ جاتے ہیں، اس میں بال جو ہے نا حلال ہونے کے لیے لازم ہے بالوں کو کٹوانا یا منڈوانا۔ آپ پہلا کر رہے ہیں یا چوتھا کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب یہ جیسے آپ نے کہا کہ خود بال کاٹ سکتی ہیں، کیا مرد بھی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل کاٹ سکتے ہیں۔ ویری مچ، بہت شکریہ۔ ابھی علامہ صاحب بیٹھے ہیں، کسی نے مزید سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں اسی موضوع کے اوپر۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، خصوصاً جناب میجر صفدر صاحب جہاں بیٹھے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیپٹن سونیا صاحبہ بیٹھے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے علاوہ اساتذہ اکرام کی بے شمار تعداد ہے یہاں بیٹھے، اور میں سب سے زیادہ اس وقت ویلکم کرتا ہوں محمد شفیق صاحب، عمرہ کر کے میرے خیال سے سامان رکھ کے تو سیدھا ہمارے حال میں آ گئے ہیں، 6 گھنٹے پہلے شاید ابھی یہ پہنچے ہیں، اور دوسرے ہمارے سہیل ٹیپو صاحب ہیں جنہوں نے 6 گھنٹے بعد ٹریول کرنا ہے عمرے کے لیے۔ میں بغیر کسی وجوہات کے میں شفیق صاحب آپ کو 2 منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ ذرا بات کریں، بتائیں کہ آپ ہمارے تھرو عمرہ پہ گئے، آپ کا کیسا عمرہ رہا اور آپ کو کچھ مشکلات آئی اور کس طرح کا معاملہ رہا۔ محمد شفیق صاحب بات کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ ہم جی آج رات کو ہی واپس پہنچے ہیں، الحمدللہ بڑا اچھا سفر رہا ہے، باقی یہ شکایات یا
गिला शिकवा करने, इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक तो गलत है, क्योंकि सफ़र हाजी और सफ़र उम्रा ये मशक्क़त का ही नाम है। तो ये नहीं कि हर टाइम VIP रहे, हम 5 स्टार होटल चाहिए तो हमें 3 स्टार दे दिया, ये बातें गलत हैं सब। मैं इनका कायल नहीं हूँ। कायल इस चीज़ का हूँ कि आप अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर अपने लिए मग़फ़िरत आने वाले वक़्त के लिए हर वक्त मतलब इंसान के लिए दुआएं करें और भेजने वालों के लिए ख़ुसूसन दुआ करें। वो गलत इरादे से हमें नहीं भेजते हैं। अगर कोई मुश्किलात पेश आती हैं, पैदल चलना पड़ता है थोड़ा, तो ये तो एक अमल है, ये तो करना ही पड़ता है। मुशक्क़त है, जो उम्रा ये मुशक्क़त है, इसको बर्दाश्त करना चाहिए। फजूल गिले शिकवे करने जो वो गलत है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो इनके थ्रू अच्छा सफ़र रहा है। मैं इनके लिए दुआ दूँ अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत अता करे और ये ऐसे काम करते रहें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप लोग हमारे लिए भी दुआ करना, क्योंकि अभी आप माशाल्लाह बिल्कुल अभी अल्लाह ताला के घर में आए हैं। और मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा अल्लामा साहब की मौजूदगी में। जो एजेंट और पैसेंजर के दरमियान कुछ इख्तलाफात बनते हैं, मैं बड़े मुख्तसर से टाइम में, क्योंकि नमाज का भी टाइम है, इन्होंने जाना है, मेरा दिल है कि इन्होंने जो बयान किया है इनके हवाले से कुछ नई चीज़ें मैं ऐड करूँ जो इनके भी इल्म में हो। सबसे पहले ये कहा जाता है कि जी आपको हमने उम्रा टिकट सब कुछ दे दिया, आपने कल एयरपोर्ट पे पहुंचना है। जैसे कि अक्सर लोग बाजिद होते हैं, अभी इस हाल के अंदर जितने हमारे पैसेंजर है ना, शायद इस हाल में पूरे नहीं आ सकते और पैसेंजर नहीं आए। चलो ये उनकी अपनी मर्जी, शायद उनको इल्म हो। हम एयरपोर्ट पे लेके जाते हैं बड़ी तरतीब के साथ, हम लाइन बना के कहते हैं जी आए, हम इनकी बोर्डिंग करवाते हैं, इनको खुद पासपोर्ट पकड़ के इनको कहते हैं जी ये आप लोग इकट्ठे हैं, सीटों पे बिठाते हैं। मुख्तसर ये कि जब हम जद्दा पहुंचते हैं, मक्का होटल पे पहुंचते हैं, पहला इख्तलाफ क्या होता है? पहला इख्तलाफ ये होता है, ऐसा तो दिता की भाई सानू अलग कमरा दो। भाई जब हम आपसे डील करते हैं ना कि हम उम्रे पे जा रहे हैं, ये पैकेज है, ये डबल बेड का है, ट्रिपल का है, ये 4 का है, ये शेयरिंग का है, तो आप लोग हमेशा इंतखाब करते हैं शेयरिंग का। शेयरिंग का मतलब है कि आपने एक बेड के पैसे दिए हैं, ओनली एक बेड के मालिक है। वो कमरा 7 बेड का हो या 5 बेड का हो, इससे किसी को कोई एतराज नहीं होता। 2 चीजें होती हैं कि बेसिकल मेरी जूनियर काउंसिल से ही सारे लोग होते हैं, जितने भी होते हैं मोस्टली 80% लोग महल्लेदार और दाएं बाएं ख्याली एरिया से होते हैं। इख्तलाफ ये होता है कि भाईजान है साढ़े कमरे च क्यों? हर बंदा ये चाहता है कि मेरे साथ जो फैमिली है ना, मैं रहूं, ये बंदा ना रहे, इसकी फैमिली रह ले। हत्ता कि ये बड़ी अजीब सी बात होती है। ये तरीका मेरा भी गलत है, ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। एक जेंडर सिस्टम होता है भाई, खवातीन अलग और मर्द अलग। मैं आप लोगों के लिए आसानी इसलिए करता हूँ कि एक बंदे का 10वें फ्लोर के ऊपर रूम है, एक का दूसरे के ऊपर रूम है, जो कि आप शेयरिंग में आए हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको इकट्ठा करता हूँ, उम्र का तकाजा करके 50% अपना 50 से ऊपर इनकी एज है, चलो इनकी भी जो है ना रोड कुछ 60 साल से है, चले आप लोग इकट्ठे हो जी, आप इकट्ठे। जब आप लोगों का इख्तलाफ होता है ना थोड़ा सा, फिर मैं करता हूँ औरतों को अलग और मर्दों को अलग, बिल्कुल इख्तलाफ खत्म हो जाता है। अगली बात क्या होती है, वहां से कॉल आती है, भाई तो वाकया से 4 लोग तो सानू कमरा नहीं बखरा देता। भाई अगर 4 वाला मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों को चाबी दे देता हूँ, वरना तो आप शेयरिंग में है। आप जब यहां से जाते हैं तो आप यहां से कमिटमेंट करके जाएं, भाई हमारा 4 बेड वाला रूम है तो मिला नहीं, ये तो इख्तलाफ है। आपने लिहाजा जो है ना मेरे साथ जो कमिटमेंट की है, मोस्टली वो सब ने शेयरिंग पे की है। पूरे हाल में यहाँ एक अदनान साहब बैठे हैं, इन्होंने यहां से कह दिया भाई मेरी फैमिली जरा इस तरह की कि चल नहीं सकती। तो मैंने कहा भाई आप नजदीक आ जाए। उन्होंने कहा जी मुझे नजदीक कबूतर चौक पे चाहिए। मैंने कहा इट्स ओके। देखिए कितनी खूबसूरत बात होती है जब आप जाते हैं। अक्लमंदी ये होती है कि आप कमिटमेंट करें, भाई हमें ये होटल नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको सेंस दी है, आप गूगल पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप वहां से चेक करें हर चीज। नुसक से रजिस्टर्ड होटल है, नुसक से रजिस्टर्ड है तो इट्स ओके, आप उस होटल में रहें, आप हर चीज चेक कर लें। ये बहुत बुरी बात होती है कि मेरे लिए भी इतनी मुश्किल होती है कि जब मैं होटल में जाता हूँ पता चलता है इस वक्त अभी आप लोगों को मैं बड़ा खास और अहम पैगाम देने लगा हूँ।
آج تک اس سے پہلے میں روٹین سے الحمدللہ قافلے لے کے جاتا ہوں، یہ لفظ میں نے ادا نہیں کیا جو آج آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کی توسیع کے حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ جب ایک ہوٹل کو گرایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بالکل باؤنڈری کے اوپر لوہے کی چادر لگا دی جاتی ہے۔ ایک ہوٹل کو گرانے کی وجہ سے 20 ہوٹل بند کر دیے جاتے ہیں۔ شفیق صاحب آپ ابھی اللہ کے گھر سے آئے ہیں، جس ہوٹل میں آپ کو بھیجا تھا حتیٰ کہ وہ ہوٹل کو گرانا نہیں تھا، آپ کو وہ ہوٹل نہیں ملا، ہم نے اس کے متبادل آپ کو 5 اسٹار ہوٹل دیا، جو کہ ہم نے ان سے بات کی تھی اکانومی ہوٹل کی، نہیں ہوا، ہم نے 5 اسٹار دے دیا۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے، مکہ 70% پہاڑوں کے اوپر ہے، جو کہ پہاڑوں کو گرا کے ہلکی سی سلوپ بنائی جاتی ہے۔ جہاں پہاڑ ہوتے ہیں نا وہ نشانی کے طور پہ ہلکی سی سلوپ ہوتی ہے، وہاں جا کے اختلاف ہوتا ہے کہ سارے تو تجھے پہاڑے کا دے دیتا ہے، بھئی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو اس وقت ابراہیم خلیل روڈ پہ ہوٹل ہے نا، تقریباً سارے 5 اسٹار 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل ہے، اکانومی ہوٹل بہت کم ہے جو اس وقت کھلے ہیں، کیونکہ کنسٹرکشن کا معاملہ ہے، ہوٹل گرائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہوٹل کا کوئی مسئلہ نہیں، جس ہوٹل پہ جانا ہے الحمدللہ ہماری کمٹمنٹ کے مطابق بالکل اوکے ہے۔ خدا نہ خواستہ میں ابھی آپ لوگوں کو ایک بات کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ہم وہاں پہنچتے ہیں، مجھے پتا چلتا ہے کہ کسی وجہ پہ یہ ہوٹل بند ہو گیا ہے، یہاں کنسٹرکشن کا معاملہ تھا، 7 والا ہوٹل گرانا تھا، میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں۔ جو بندہ اس چیز کو نہیں مانتا، ابھی میں نے کسی بندے کی ٹکٹ اوکے نہیں کی، میرا ٹکٹ والا بار بار کہہ رہا ہے آپ ٹکٹیں اوکے کیوں نہیں کروا رہے، میں نے کہا جتنی دیر میں اپنے پیسنجر سے بات نہ کروں گا تب تک میں ٹکٹ اوکے نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں کی امانت کسی کی 10,000 ہے، کسی کی 20,000 ہے یا 25,000 ہے، تقریباً موسٹلی اتنی ہے، یہ لاکھ تک ہے۔ میں ابھی آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جس نے مجھ سے پیسے واپسی کا مطالبہ کرنا ہے ابھی کر لے، میں آپ لوگوں کی کل ٹکٹیں کرنی ہے۔ دوسرا، وہاں جا کے اتنی بری ایک عادت ہوتی ہے پیسنجر کو کہ جیسے ہماری ایک عادت ہے کہ ہم قربانی کا جانور لے کے جاتے ہیں، 5 سال کا بچہ گلی میں ہو یا 100 سال کا بندہ ہو، پاجی کی ندہ آیا ہے، پاجی کی ندہ آیا ہے۔ ہماری یہ وہاں فطرت ہوتی ہے کہ جب ایک روم میں مختلف پیسنجر ہوتے ہیں نا، وہ پوچھتے ہیں پاجی تھی کنے چاہے ہو، وہ آدھے پاجی میں 260 چاہیا، ایک آدھے میں 70 چاہیا، وہ آدھے 280 چاہیا۔ مطلب ہر بندے کی سائیکی اپنی ہے۔ میں آپ لوگوں کو اونلی عمرہ جو ہے 1,05,000 میں دیا ہے، اونلی 1,05,000 میں دیا ہے۔ اس کے بعد جو چیز ایڈ ہے وہ آپ کا ٹکٹ ہے، جو کہ ٹکٹ عمرے کا حصہ نہیں، آپ لوگ چاہیں تو خود ٹکٹ خرید لیں۔ اونلی ٹکٹ آپ لوگوں کی ہے الگ۔ میں نے آپ کو دی ہے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارات۔ مکہ اور مدینہ سے مطلب اونلی مکہ اور مدینہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے طائف عمرہ کرنے جانا ہے، بھائی آپ جائیں، اٹس اوکے، میری ضرورت ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں، آپ جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی میری کمٹمنٹ ہوئی ہے، آپ پورے مکے اور مدینے کے بعد جہاں جانا ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ جو اختلافات ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ہم ایک وجد انسان کے اندر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں، جب آپ اگر مگر یہ چیزیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، واللہ آپ کے اندر کا جو وجد ہوتا ہے، جو ایک خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی عمرہ پہ جانے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ جاتے ہیں ہوٹل پہ آپ لوگوں کو میں ٹائم دیتا ہوں کہ 20 منٹ کا ٹائم ہے یا آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، بھئی آپ اپنا سامان رکھیں، وضو کریں تو آپ ریسیپشن پہ آ جائیں۔ اکثر لوگ ضد کر کے پکڑ جاتے ہیں کہ ایسے تو سونا ہے، بھئی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اتنا سمجھا کے کہتے ہیں کہ یار جب تک ہم حرم میں نہیں جاتے آپ لوگ اکٹھے رہیں، میرا ساتھ دیں، کسی شاپ پہ کھڑے نہ ہوں، دائیں بائیں کسی چیز کو توجہ نہ کرے۔ اتنی ہماری عجیب حرکت ہے کہ ہر بندے نے بیت اللہ کی نظر پڑنے سے پہلے ہی اپنے گھر والوں کو کال ملائی ہوتی ہے۔ سلفیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو کہ آپ کے اندر کا جو ایک ہیجانی کفیت اور وجد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ اپنے موبائلوں کو اپنی جیب میں رکھیں، خدا کا نام ہے جس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، ہم پہلے وہ کام کریں۔ بھئی میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی خود تصویریں بناؤں گا، خود ویڈیو بناؤں گا، پہلے آپ اپنے مقصد کو تو پورا کر لیں یار۔ آپ اپنے مقصد کو، عمرے کے مقصد کو اسی وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ سٹارٹ پہ تصویروں کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں گھر سے ہوٹل سے 50 لوگوں کو لے کے آیا ہوں، جب بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہوں تو 25 لوگ بھی نہیں ہوتے پیچھے۔ یہ میرا قصور تو نہیں، یہ آپ لوگوں کا اپنا کام ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ میں 21 دن سوتا نہیں ہوں،
जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको मेरा पता है 21 दिन मैं रात रिसेप्शन पे ड्यूटी देता हूँ, भाई कोई आया है कोई नहीं आया। खवातीन कसीर तादाद में बैठी हैं, आपके लिए खास मैसेज है। मैं एक बड़ा सख्त मिजाज हूँ वहाँ, अगर मुझे को कहता है कि मेरे चाचू का बेटा मिलने आया है या मेरा कजन आया है, नॉट अलाउड। मुझे पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड चेक करवाना है, अगर किसी का सगा भाई है तो मैं उसको इजाजत दूंगा, अगर किसी का कजन है तो मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं। जिसने मिलना है वो हरम के अंदर चले जाए या रिसेप्शन के अंदर चले जाए। किसी के मेहमान को कोई इजाजत नहीं कि शेयरिंग रूम के अंदर उसको मिलने के लिए आ जाए। मैं माजरत से ये कहता हूं कि अगर मेरे कोई अजीज मुझे मिलने के लिए मर्द आएंगे तो हो सकता है कि वहां मैंने आप लोगों को शेयरिंग पे कपल को दिया हो तो इस तरह डिस्टर्बिंग होती है। आप लोग इन चीजों का ख्याल करें। दूसरा ये है कि मेरे साथ ये इख्तलाफ होते हैं कि आप हमारे साथ फलां जगह पे नहीं गए। भाई मैं आप लोगों के साथ मक्का और मदीना की कमिटमेंट की है। मक्का और मदीना के दरमियान आप मुझे 1000 बार काम बोलेंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। ये मेरी एक मोहब्बत है कि मैं आप लोगों के साथ जाऊं। काफिले का मतलब क्या है? काफिले का मतलब है कि मैं आप लोगों को इकट्ठा करके लेके जाऊं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं आप लोगों के बैग उठाता रहूं। ये सब मेरे खुद भी मेरे साथ फैमिली होती है। आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल रखना है। 2 दफा मैंने पैसे भरे हैं। हुआ क्या है, अजी बस के विचों साड़ा भी सामान कर दिया जी। समान निकाला पता नहीं उसका रोड पे पड़ा रहा। उसने कहा जी भाई साहब तो पैसे दो, तुसी तो साड़ा सामान कट के रखे सी गायब हो गया। भाई आप अपने सामान की खुद हिफाजत करें। मैं आप लोगों का अमीर काफिला हूँ। आप लोग जहाँ मेरी जरूरत है मुझे बताएं, मैं आप लोगों के साथ तावन करने को तैयार हूँ। ये इबादत का सिलसिला ये आप लोगों ने खुद करना है। आपसे गुजारिश है कि ये टोलिए बन के जो हमारी खवातीन और मर्दों के वहाँ बड़ी अच्छी दोस्ती लग जाती है, तहज्जुद के टाइम जाएं। आपके साथ जो घर से आया है उसको भी पता ना चले कि आप बैतुल्लाह में गए हैं। किसी कोने में जाएं, आप खूब दुआएं करें, रोएं और जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा करें। मैं वहां देखता हूँ कि 3 दिन की इबादत होती है। 3 दिन के बाद हमारा वो इबादत वाला सिलसिला ही नहीं होता। अजीबो गरीब सी हरकत शुरू हो जाती है। तो अल्लाह का नाम है कि आप सोए होते हैं, आपके रियाल गिर रहे हैं, आप बड़ी मेहनत से पैसे कमा के गए होते हैं। तो आप अपने लिए भी थोड़ा सा ख्याल करें और हमारे लिए भी ख्याल करें। उसके बाद मामला ये आता है कि मैंने आप लोगों को जो बताया है कि मैंने 1,05,000 का आपको उम्रे का पैकेज दिया है। आपका इस वक्त जो टिकट चल रहा है वो तकरीबन 1,70,000 और 75,000 के दरमियान में है सऊदी एयरलाइन। आप लोग देखेंगे जब आपको मैंने टिकट दे दिया, आप टिकट के पैसे निकाल दें। आपको मैंने जो वीजा दिया वो तकरीबन 54 का है। 54,000 का वीजा है। आप वीजे के पैसे निकाल दें। फिर ट्रांसपोर्ट जो मैंने ज़ियारात दी है, जब आप आते हैं ना अपनी राइशों की तरफ जिसका गिला और शिकवा बनता है, भाई ओनली आपका 600 रियाल बनता है। और वहाँ 600 रियाल का 3 स्टार 4 स्टार इब्राहिम खलील पे कबूतर चौक के नजदीक तकरीबन 400 रियाल का तो रूम है। मैंने यार आप लोगों से ओनली जो पैसे लिए हैं ना, सिर्फ जो आपकी 21 दिन की राइशों के पैसे लिए हैं, आपके पैसे उतने लिए हैं जितनी अजीजिया के अंदर जाके शटर सर्विस के अंदर पैसे लिए जाते हैं। फिर आप लोगों का क्या गिला शिकवा सानू दिता कि भाई मेरे अच्छे होटल होते हैं, खूबसूरत होटल होते हैं। अगर किसी वजह पे थोड़ा सा ऐसा मामला बन जाता है कि हल्की सी स्लोप होती है तो आप लोगों को भी तावन करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते अदा करने जाते हैं तो आपको पता नहीं कि ताइफ में क्या मामला बना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 50 साल से ज्यादा मक्का में जिंदगी गुजारी और सारी अजियत में गुजारी। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं ना भाई, ये भी एक सुन्नत होती है। तो आप ख्याल किया करें। और इसके अलावा अगर किसी का कुछ सवाल जवाब है, कोई चीज पूछनी है, अलामा साहब बैठे हुए हैं, आप लोग उनसे सवाल कर सकते हैं, उनके बयान करता है। कोई किसी का सवाल है? मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुझे सफ़र महमूद भट्टी है। मेरे रब का मुझ पे करम है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खुदा तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। अपने दामन से करके वबस्ता हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमतों ने पाल रखा है। मेरा रब मुझे हर साल रमज़ान के महीने में बुलाते हैं। और जब मैंने सबसे इब्तिदा की थी तो वो हज से की थी। जिस तरह
अपना मुफ्ती साहब ने, असद महमूद साहब ने बताया कि वहाँ जो दवा मांगी जाए कबूल होती है। ये दिल में आप लेके जाएं कि वहाँ कोई दुआ रद्द नहीं होती। दुआ की 3 हालतें हैं, अगर मुफ्ती साहब इजाज़त दें, या फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, या अल्लाह उसका बेहतर नीमुल बदल दे देता है, या फिर अल्लाह पाक उसको अपने पास महफूज रख लेता है। रोज़े महशर बंदा ये ख्वाहिश करेगा कि रब्बे जुल जलाल को दुनिया में मेरी कोई भी दवा कबूल ना की होती जो अजर तो मुझे आज दे रहा है। तो ये उसका करम है। तो मैं जो एक चीज़ मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ, ख़ुसूसन मर्दों को क्या करते हैं, एक हाथ में जूती है और वो भी बगैर शापर के, और दूसरे हाथ में मोबाइल है। मुझे ये बताएं, आप उधर अल्लाह काबतुल्लाह को, अल्लाह के घर को जूता दिखाने जा रहे हो? मेरे दिल को इतनी तकलीफ होती है कि जितनी हद नहीं है जब मैं देखता हूँ। और साथ मोबाइल वीडियो बन रही है, घर वालों को बता रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं अब ये कर रहा हूँ, कोई दवा नहीं मांग रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, उधर गप्पे लगा रहे हैं तो आपके दौरान। ठीक है जी, खुदारा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इल्तमास करता हूँ, मुल्तमस हूँ कि खुदा के वास्ते पीछे आप अपना जो बैग है जूता वहाँ डालें, और जिस तरह मुफ्ती असद साहब ने, असद महमूद साहब ने बताया है उसी तरीके से करें। अगर आप सुन्नत के मुताबिक उम्र अदा करेंगे, रब्बे दुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ थकावट नहीं होगी। और मेरे साथ ऐसे हो चुका कि मेरे साथ लाहौर से 2 बंदे आए, मदीना पाक में मेरे कमरे में आए, तारफ़ हुआ तो मैंने पूछा कि किधर से आए हो? कहता जी उम्रा करके आए हैं। मैंने कोई निशानी दसो, उम्रा कीता जी, तो क्योंकि बाल दोनों के साथ उसी तरह है। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंधे तक जुल्फे थी, तो अगर मेरे आका अपनी जुल्फें कटवा देते हैं, अलग करा देते हैं, टेंड करा देते हैं, तो मुझे बताएं हम किस खेत की मूली हैं? हमारी क्या औकात है? हम उनके जूतों की मट्टी के बराबर भी नहीं है, वो भी बहुत पाक और पाकीज़ा है। ठीक है जी, तो मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से कि आप जितनी अभी से आप 5 किलोमीटर रोजाना पैदल चलना शुरू करें, सुबह 3 करें या शाम को 3 करें, क्योंकि आपका जो सफ़र मरवा है ना ये 850 मीटर है। थोड़ी सी माजरत चाहेंगे क्योंकि नमाज का वक्त खत्म चले कि मैं बस अगर किसी का सवाल है तो वो कर लें आप सबसे, तो तफसील हम बाद में आपस में कर लेते हैं क्योंकि सब साथियों ने नमाज पढ़नी। बहुत माजरत, मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो है ना, मैं एक अर्ज़ करूँगा कि हज और उम्रे के लिए 3 शर्तें लगाई हैं अल्लाह ने कुरान में, वला रफ़सा वला फुसूका वला जिदाल। और रफ़स कहते हैं सेक्स के मुताल्लिक कोई भी सोच, कोई भी बात ये नहीं होनी चाहिए दौराने इहराम। वला फसूका कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, वला जिदाल झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं अपने अजीज़ भाई से इल्तिमास करूँगा, जहाँ हम इन भाइयों को कह रहे हैं ना कि आप हमसे झगड़ा न करें, ऐसा न करें, आप अकेले हैं, ये मुख्तलिफ जहन हैं, इन सब को माँ की तरह रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। इनमें कुछ जिद भी कर जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, हम इनकी जिद को पूरा करना भी इंशाअल्लाह आपके लिए अजर का सबब होगा। आप सिर्फ 1,05,000 में ना तोलें, आप उस अजर को तोलें जो इनकी खिदमत करके आपको अल्लाह अता फरमाएगा। जी Assalamu alaikum wa barakatuh. I have to add something for ladies. Sheikh going to translate it in Urdu. أول شيء عندي رسالة مهمة للحريم اللي يروحون المدينة المنورة والمكة المكرمة للتبرك. أنا أعمل مسعفة في المسجد النبوي الشريف، وأنا دائما يعني أواجه الناس اللي يكونون من باكستان ومن إنديا ومن دول ثانية. إحنا لما نروح
بغرض العمرة وبغرض العبادة، فإحنا لازم نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع المذكور في الكتاب والسنة. أنا دائما صراحة أزعل ويضايقني جدا لما أنا أشوف الحريم خصوصا من دولة من باكستان، أحاول أمنعهم بطريقة نصيحة أخوية إنه ما يجوز التبرك. إحنا لما نروح مكة والمدينة إحنا لتكفير الذنوب، ما نروح عشان نزيد علينا ذنوب. فأنا نصيحتي الله يجزاكم خير، أول شيء بس نتبع القرآن والسنة ونقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام وتقبل الله منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عورتوں کے لیے پیغام ہے، اکثر ہماری جو مائیں بہنیں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ جب حرم کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد اکثر ہماری مائیں بہنیں عبادت کرنے کی بجائے تبرک اکٹھا کرتی رہتی ہیں. جی انہوں نے کہا کہ ہم ادھر ہوتی ہیں مسجد میں، تو ہم یہ چیز اکثر عورتوں میں دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر عبادت کی بجائے دعا کی بجائے وہ تبرکات اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں. اور اگر ہم ان کو روک ہی دیں یا کوئی وہاں پہ جو ذمہ دار عورتیں ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے کہنے پہ چلیں نماز شروع کر دیں، ان سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا کرنے سے ہماری مائیں بہنیں پرہیز کریں. اس کے ساتھ پہلی بات جیسے آپ کو بتایا کہ جو بھی ہم نے نیکی کرنی ہے وہ ہماری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اور نیکی کی قبولیت میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. اگر سنت کے مطابق نہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا وہ بال بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو اور ہم سب کو بھی ہر نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اے اللہ جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہنیں تیرے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ اس سفر ان پہ آسان کر دینا. اے اللہ ان کی ہر محنت کو قبول فرما لینا. اے رحیم و کریم رب ہم سب کو معاف فرما دینا. اے اللہ تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحم والے معاملے فرمانا. اے اللہ اپنے غصے اور ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرمانا. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کا صحیح امتی بنانا. اے اللہ آپ کی اتباع کرنے والا بنانا. اے اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمانا. اے اللہ ہم سب کو اچھے اعمال میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ایک چھوٹی سی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ کے گھر کے دروازے پہ اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کے ہاتھ میں سفید جھنڈا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تو نے کفایت کر لی، تو نے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا، جب تک تو اپنے گھر واپس نہیں آتا میں تیری حفاظت کروں گا. تو اس لیے جب آپ اس سفر کے لیے نکلے تو اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مشکل کام کے لیے آغاز کرتے تو یہ دعا کرتے اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے. اے اللہ مشکل تیری طرف سے ہے، تو ہی اسے آسان کرتا ہے. یہ دو دعائیں میری التماس ہے میرے ہر بھائی بزرگ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنا حصہ بنا لیں
इंशाअल्लाह अल्लाह हर मामला आसान कर देगा। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया।